امام حسن مجتبی جناب سیدہ کی ذریت سے وہ پہلے شخص ہیں کہ جو دنیا میں جب آئے تو جو ابتر کا تانا رسول خدا کو دیا جاتا تھا وہ ختم ہو گیا، اور خداوند عالم نے اعلان کیا سورہ کوثر میں کہ بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر رہے گا۔ اور آپ دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ خداوند عالم نے اصول ایسا بنا دیا ہے کہ جو خدا کا دشمن ہے اسے بھی زوال ہے، اور جو اہل بیت کا دشمن ہے اسے بھی زوال ہے، انہیں بقا نہیں ہے۔ بقا صرف محمد والے محمد کو ہے اور خدا کو بقا ہے، باقی سب کچھ جو ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ان کا دامن ہے کہ جن کو بقا ہے، اور ہم اسی لیے دیکھیں یہاں پر آتے ہیں کہ جب ان سے وابستہ ہو جائے تو ہمیں بھی بقا مل جائے، ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ ہمیں بھی مل جائے۔ ابو جہل ابو لہب دیکھیں سب ختم ہو گئے، اور باقی اگر نام ہے تو ان کا باقی ہے۔ لیکن دو چیزیں ہمارے پاس ہیں کہ جو سورس ہے یعنی ذریعہ ہے کہ ہمیں تمام معلومات ان کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، ایک تاریخ ہے اور ایک سیرت ہے، ٹھیک ہے؟ تاریخ سے پتہ چلتا ہے اور سیرت سے کوئی بات جو ہے وہ پتہ چلتی ہے۔ تو تاریخ سب کی ہوتی ہے، میری بھی تاریخ ہے، آپ کی بھی تاریخ ہے، لیکن سیرت سب کی نہیں ہوتی، وہ کسی کسی کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو کسی کی تاریخ بیان کرے، درود پڑھ لیجئے بابا جی صلی علی محمد وآلہ۔ جوان بچیاں زیادہ نظر آ رہی ہیں، درود میں جان نہیں لیکن آپ کی صلی علی محمد وآلہ۔ اپنے مقدر کھلوانے ہیں کہ نہیں؟ اس سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہے مقدر کھلوانے کی۔ اگر ان کی نظر کرم ہو گئی تو راتوں رات قسمت بدل سکتی ہے۔ اور درود وہ چیز ہے کہ جس سے بہت سارے راستے کھلتے ہیں، کوئی ایک چیز نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو رزق بھی مل سکتا ہے، مقدر اچھا ہو سکتا ہے، جو صحت مانگ رہا ہے اسے صحت ملے گی، جو رزق مانگ رہا ہے اسے رزق ملے گا، جو اولاد مانگ رہا ہے اس کو اولاد ملے گی۔ بس بات کیا ہے کہ اپنے خلوص دل کے ساتھ جہاں بیٹھو، جب بیٹھ گئے نا آ کے، اب توجہ کہیں اور نہیں ہونی چاہیے، اب پورے جی جان کے ساتھ اپنی جو ہے وہ بارگاہ میں ان کی حاضری پیش کرو اور ان کی توجہ اپنی جانب کراؤ۔ ان کی توجہ کیسے ہوگی؟ جب ہم یہاں سے درود پڑھ رہے ہوں گے اور خوش دلی کے ساتھ یہاں دیکھیں جب لوگ جمع ہوتے ہیں نا تو درود کا گلدستہ بن کے جانا چاہیے، خوبصورت سا گلدستہ بن کے جائے۔ جب ہم یہاں درود پڑھ رہے ہو تو سب مل کے بلند آواز سے درود پڑھ کے صلی علی محمد رسول خدا فرماتے ہیں کہ تاریخ اگر کوئی کسی مومن کی بیان کرتا ہے تو ایسے جیسے اس نے اس کو زندہ کر دیا، لیکن جس کی تاریخ بیان ہوتی ہے چاہے وہ ہمارے مذہب کا ہو یا تاریخ کا کوئی حصہ ہو، مسلمانوں کی بھی تو تاریخ ہے، کسی کی بھی آپ جب تاریخ بیان کرتے ہیں تو گویا آپ نے اس کو زندہ کر دیا۔ تاریخ سب کی ہے لیکن سیرت کسی کسی کی ہوتی ہے۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں طرز عمل کو، ٹھیک ہے؟ سیرت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب آپ پہ کوئی وقت پڑا، کوئی مصیبت پڑی یا کوئی خوشی کا وقت آیا، اب دیکھا جائے گا کہ آپ نے کیا طرز عمل اپنایا، ٹھیک ہے؟ آپ کو چیک کیا جائے گا کہ آپ نے صبر سے کام لیا، شکر سے کام لیا، آپ اس وقت کیا کر رہے تھے، ایک دم سے کوئی بات آپ پہ پڑی، اب دیکھا جائے گا کہ آپ نے اس وقت کیا عمل اپنایا، آپ کا رد عمل کیا تھا۔ اس لیے سیرت سب کی نہیں ہے، حجت نہیں ہے۔ آپ کو کیوں کہا گیا کہ آپ محمد والے محمد کی سیرت پہ چلیں؟ ان کی سیرت حجت کیوں ہے؟ ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ان کا طرز عمل جب بھی ان پہ کوئی وقت پڑا یا کوئی بات ان کے اوپر آئی تو ان کا طرز عمل وہ ہے جو خدا کی طرف لے کے جاتا، لیکن جس کا طرز عمل خدا کی طرف لے کے جائے اس کی سیرت حجت بنتی۔ محمد والے محمد وہ ہیں کہ ان کا طرز عمل خدا کی طرف لے کے جاتا، ٹھیک ہے؟ چاہے ان پہ مصیبت پڑے چاہے ان کو کوئی نعمت ملے، وہ خدا کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو خدا نے کہا ان کی سیرت جو ہے وہ حجت ہے۔ اب آپ دیکھیے حضرت علی نے جب سلونی کا دعویٰ کیا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں زمین کی نسبت،
ایسا ہی کہا تھا نا. جبکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین تو بالکل آسمان کے مقابلے میں چھوٹا سا ذرہ ہے, اور آسمان ظاہر ہے کہ بہت 7 آسمان تو ویسے ہی, تو زمین تو چھوٹا سا ذرہ ہے. مولا کہہ رہے ہیں کہ میں آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں زمین کی نسبت. تو مولا ہی سے پوچھا گیا, تو آپ نے فرمایا کہ بھائی جو جہاں رہتا ہے اسی کے راستے زیادہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے زمین پہ مولا بلند تر صلوات. دیکھیے زمین پہ ان کی زندگی چھوٹی ہے, تھوڑی زندگی ہے نا, 63 سال کی عمر میں مولا چلے گئے, چھوٹی زندگی ہے. ہم صرف چھوٹی زندگی کے فضائل جانتے ہیں, ایسی بات ہے, لیکن وہ فضائل بھی دیکھیں ختم نہیں ہو رہے, دنیا سے ہضم بھی نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, آج دنیا دیکھیں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مولا کی کوئی نہ کوئی فضیلت سامنے آ جاتی ہے, اور دنیا جو ہے وہ دیکھتی رہ جاتی کہ یہ فضیلتیں کہاں سے, یعنی قیامت تک فضیلتیں نکل نکل کے آتی رہیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. آپ نے کبھی دیکھا کہ ملائکہ ہم سے زیادہ اہل بیت کا اکرام بھی کرتے ہیں, احترام بھی کر رہے ہیں. اس زمانے میں جب رسول خدا نے آ کر اپنی اسلام کا اعلان کیا, ملائکہ جب تک دیکھیے رسول سے وحی آتی رہی, ملائکہ چاہتے کہ اس در کی دربانی کریں. دیکھیں ابھی تو حسین پیدا ہوئے, ابھی تو سیرت نہیں بنی نا, لیکن ملائکہ پھر بھی آ رہے ہیں در پہ, مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں. اگر کوئی فرشتہ معتوب ہے وہ اپنی سزا بخشوانے حسین کے پاس آ رہے ہیں, ابھی تو سیرت نہیں بنی. تو ملائکہ ہم سے زیادہ کیوں احترام کر رہے تھے؟ کیونکہ وہاں کی جو زندگی تھی, جو لاکھوں برس کی زندگی ہے, وہ ملائکہ نے دیکھی ہوئی تھی. ملائکہ وہ ہیں جنہوں نے دونوں زندگیاں دیکھی ہیں, آسمان کی زندگی بھی جو لاکھوں برس ہے, اور یہاں زمین کی زندگی بھی. ہم تو صرف زمین کی زندگی دیکھ رہے ہیں. جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ صلی اللہ محمد کہ آپ یہاں دنیا میں آنے سے پہلے کیا کر رہے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ ہم خدا کی تسبیح و تقدیس کر رہے تھے, اور فرشتوں نے ہم سے تسبیح و تقدیس سیکھی, ہم خدا کی تسبیح کر رہے تھے. دیکھیں مولا کا ایک صحابی تھا زرارہ, توجہ ہے نا آپ کی, ایک صحابی تھا زرارہ, وہ آیا امام کے پاس, کہنے لگا مولا 25 سال سے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. چھٹے معصوم کے پاس آیا, تو 25 سال سے میں اور میرا باپ آ رہے ہیں, میں بچپن سے آ رہا ہوں, اور آپ سے ہم مسائل شریعہ سیکھ رہے ہیں. حج کا چیپٹر ختم ہی نہیں ہو رہا, مولا میں دوسرے مسائل کب سیکھوں گا؟ تو آپ نے فرمایا اے زرارہ, وہ حج جو ہم نے آدم سے 2000 سال پہلے شروع کرایا, تم چاہتے ہو کہ 25 سال میں اس کا فلسفہ, اس کے مسائل, اس کے احکام سیکھ لو؟ آپ نے فرمایا یاد رکھو اے زرارہ, ہمارا بیان زیادہ ہے, سیکھنے والے کم ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ دیکھیں سیکھنے والوں کی عمریں بھی کم ہے, لیکن بیان ایسا ہے تاکہ ہمارا بیان کبھی ختم نہیں ہونے والا. درود پڑھ لیجیے, صلی اللہ محمد. اب دیکھیں 4000 شاگرد تھے نا امام کے, 4000 شاگرد, اور ایک امام پڑھانے والے. اب یہ لوگ الف بے نہیں پڑھا رہے تھے امام, وہاں پہ الف بے نہیں پڑھائی جا رہی تھی, باقاعدہ وہاں پر ریسرچ سینٹر بنا ہوا تھا, ستاروں کی اور اس کے اوپر فلکیات پہ تحقیقات ہو رہی تھی, لیبارٹری بنی ہوئی تھی, ستاروں سیاروں کے ماڈلز بنے ہوئے تھے امام کی بارگاہ میں. 1400 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور جو جابر بن حیان ہے جس نے کیمسٹری ایجاد کی, جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو پتا ہے, کیمیا سائنس کا علم ہے, وہ امام کا شاگرد تھا. اس نے وہ کتاب لکھی اپنی کیمیا کے اوپر, لندن کی یونیورسٹی میں وہ کتاب رکھی ہوئی ہے جابر بن حیان کی, بہت پوشیدہ قدیمی نقطہ اس کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا, اور عربی میں لکھا ہوا. تو اس کا جو پہلا صفحہ ہے جس کو کہتے ہیں انتساب, یعنی جہاں پر لکھنے والا جو ہے وہ لکھتا ہے کہ یہ کتاب وہ کس کے نام کر رہا ہے, تو اس نے وہاں لکھا کہ میں یہ کتاب نام کر رہا ہوں
جعفر ابن محمد کی. جعفر ابن محمد یعنی ہمارے چھٹے امام کا میں ان کے نام کر رہا ہوں یہ کتاب, کیونکہ میں نے سب کچھ ان سے سیکھا تا انہوں نے بہت کچھ سکھایا, لیکن جو کچھ میں سیکھ سکا وہ میں اس میں لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے وہ جو شاگرد تھے امام کے پاس وہ سب ایک ہی شعبے کے نہیں تھے, مختلف شعبوں کے لوگ تھے جو علم کی پیاس بجھانے کے لیے وہاں پر آتے تھے. یہ سمجھنے اس زمانے کے لحاظ سے جیسے پی ایچ ڈی کوئی ہوتا ہے اور وہ مزید آگے پڑھنے کے لیے باہر چلا جائے, اسی طرح امام کے پاس مزید پڑھنے کے لیے لوگ آتے تھے, اپنے علم کو بڑھانے کے لیے آتے تھے. یونان سے فلاسفر آتے تھے, وہ کہتے تھے کہ محمد والے محمد سے زیادہ علم ہمیں کوئی نہیں دے سکتے, تو جیسا علم ان کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں. اور ایسا نہیں کہ سارے شیعہ بیٹھے تھے, وہ مختلف مذاہب کے لوگ تھے. اور یہ ہمارے معصوم کی شان ہے کہ جتنے بھی آپ دیکھ لیجئے مکاتب فکر ہیں مسلمانوں کے, ان میں جو امام ہیں وہ سب ہمارے امام کے شاگرد ہیں. دوسرے لوگ جو اپنے امام لیے پھر رہے ہیں وہ سب ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہمارے امام ہی کے شاگرد ہیں. اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے ہم کتنے بڑے مکتب کے ماننے والے ہیں. تو اس لیے کہا کہ سیرت ان کی حجت ہے. ٹھیک ہے, سیرت جو ہے وہ ان کی حجت ہے, طرز عمل ان کا حجت ہے. درود پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. صلی علی محمد. دیکھیے سلمان فارسی کو ایک بار رسول خدا کے پاس سلمان فارسی کہتے ہیں کہ انگوروں کا تحفہ آیا. رسول خدا نے فرمایا کہ جاؤ میرے شہزادوں کو لے کر آؤ, حسن اور حسین کو لے کر آؤ. اب سلمان فارسی نے آ کے پہلے بی بی کے گھر میں دیکھا حسن اور حسین چھوٹے تھے, نہیں. رشتہ داروں کے پوچھا, نہیں. آ کے رسول خدا سے کہا کہ دونوں شہزادے لاپتہ ہیں, دونوں نہیں مل گئے. رسول خدا بہت گھبرائے, انہوں نے کہا میرے شہزادے کہاں چلے گئے؟ اور آپ نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ جو میرے شہزادوں کا پتہ بتائے گا جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی اہمیت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. آج امت کو اہمیت نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, یزید سے مقابلہ کرتے ہیں نعوذ باللہ امام حسین کا, لیکن یہ نظر نہیں آ رہا. رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ جو میرے شہزادوں کا پتہ بتائے گا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب جبرائیل آ گئے. جبرائیل نے کہا یا رسول خدا کیوں پریشان ہے؟ کہا اس طرح میرے شہزادے گم ہو گئے اور مجھے یہودیوں سے خطرہ ہے. تو آپ نے جبرائیل نے کہا کہ یا رسول خدا آپ کو یہودیوں سے زیادہ مسلمانوں سے خطرہ ہے. لیکن وہ خطرہ آج بھی ہے. کہا آپ کو یہودیوں سے زیادہ مسلمانوں سے خطرہ ہے, کیونکہ مسلمانوں میں منافقت بہت زیادہ ہے. منافق لوگ جو ہے وہ آپ کے ارد گرد ہیں. لیکن بہرحال آپ کے شہزادے ایک یہودی ابی الاحدہ کے باغ میں سو رہے. اب رسول خدا ساری جو جماعت تھی سب لوگ جمع ہو گئے تھے, ان کے ساتھ گئے, وہاں دیکھا دونوں باغ میں شہزادے سو رہے ہیں, گلے میں گردن میں ایک دوسرے کی باہیں ڈالے, اور ایک سانپ جو اژدہا وہ بیٹھا ہوا, اس کے منہ میں ایک ڈنڈی ہے اور وہ پنکھا جل رہا ہے. وہ پنکھا جل رہا ہے, دونوں شہزادے سو رہے ہیں. جنت اور بقیع زیارت کر جانی, دل لگا کے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری 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 صلوات اللہم صلی علی ماشاءاللہ بہت اچھا درود پڑھا آپ کو. صلی علی محمد. میں جب آپ کہیں گے نا اسی وقت ختم کر دوں مجلس, لیکن جتنی دیر آپ نے بیٹھنا ہے نا تو آپ نے بالکل ایسے چوکس بیٹھنا. دیکھیں ایک مومن کا جو کام ہے وہ کیسا ہے, ایک سپاہی کی طرح ایسی کمر اس کی سیدھی ہونی چاہیے. کربلا میں بوڑھے سے بوڑھا صحابی مولا حسین کے سامنے پتہ ایسے آ رہا تھا, کرسی کا ایسے آ رہا تھا, اپنے آپ کو کمر سیدھی کر کے آ رہا تھا کہ مولا مجھے منتخب کر لے. آپ کو پتا ہے اسی جگہ سے چناؤ ہوتا ہے لشکر میں, اور کیا باہر سڑک پہ کھڑے ہوں گے وہاں سے امام پکڑ کے لے جائیں گے, یہاں سے لے کے جائیں گے, یہاں سے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ تصویریں جا رہی ہیں یہاں سے ساری, ہم سب مووی میں تصویر میں نظر آ رہے ہوں گے وہاں پر.
آپ کو اتنا تو پتا ہے نا کہ کربلا میں روز شام کو یہ سارا حساب پہنچتا ہے امام حسین کے پاس. امام حسین دیکھتے ہیں کون آ کے بیٹھا, کون کیسے بیٹھا, کون کیا کر رہا تھا. وہاں پہ پھر نمبر لگتے ہیں, اس کے اتنے نمبر, اس کے اتنے نمبر. ٹھیک ہے, اب آپ یہاں کوشش کیا کریں ہمارے زیادہ سے زیادہ نمبر لگے. ہر مجلس میں دیکھیں, میرے امام کی بارگاہ میں جا رہی ہے مجلس, امام حسین شام کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے, روز دیکھتے ہیں, وہ رجسٹر بنے ہوئے باقاعدہ, فرشتے لے کے آتے ہیں. امام حسین وہ ذات ہے کہ انہوں نے کسی اور کے ذمے یہ کام نہیں لگایا. فرشتے کر سکتے ہیں نا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا وہ ادھر والے پیچھے والے, سلام یا حسین, 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 کربلا جانا دل لگا کے ہاتھ اٹھا کے, جو ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائے گا وہ جلدی جائے گا. نعرہ ہے واجل فرجہم, واجل فرجہم پکار کے کہنا, تڑپ ہونی چاہیے اندر, جیسے ایک عاشق کے اندر تڑپ ہوتی ہے ٹھیک ہے اپنے معشوق کو دیکھنے کے لیے, اسی طرح امام زمانہ کو دیکھنے کی تمنا کرو. ٹھیک ہے, یہ تمنا مجلس میں پوری ہو سکتی ہے کیونکہ امام مجلس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ دل سے بیٹھیں گے تو وہیں سے وہ کھینچ, دیکھیں ہزاروں مجلسیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہزاروں مجلسیں, اب کھینچنا تمہارا کام ہے انہیں. کہ مولا تو جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں, ہر مجلس میں نہیں آتے, لیکن ہر مجلس میں نہیں ہوتے. اب انہیں بلانا یہاں یہ تمہارا کام ہے, کھینچو, ایسے توجہ سے بیٹھو. جب درود پڑھو ایسا درود پڑھو, ایسے نعرے ہو, خود بخود وہ کہیں بھی جا رہے ہو کھینچ کے یہاں لے آؤ, مولا ہماری مجلس میں صلی اللہ محمد وعجل. اب یہ جو سانپ بیٹھا ہوا تھا اژدہا, پنکھا چل رہا تھا حسن اور حسین پر, تو ایک مرتبہ اس نے جیسے ہی رسول خدا کو دیکھا پیچھے ہٹا, فرمایا تو کون ہے؟ کہا یا رسول خدا میں اژدہا نہیں ہوں, میں فرشتہ ہوں. کہا اس شکل میں کیسے آ گیا؟ کہا یا رسول خدا ذرا سی غلطی ہو گئی تھی, خدا کی بارگاہ میں عبادت کر رہا تھا. جو عبادت آپ کو پتا ہے یہ صرف ہمیں چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی بات نہیں, چلو چلو. فرشتے اگر ایسا کرے نا کہ عبادت کوئی چھوڑ دے, خدا اٹھا کے زمین پہ پھینک دیتا. ابھی دیکھیں ہمیں کتنی صرف کس لیے ملی ہوئی ہے, رحمت للعالمین. ان کی وجہ سے آپ کو بہت چھوٹ ملی ہوئی ہے, ورنہ خدا کیا کرتا ہے, کہا کہ پالنے والا یا رسول خدا ذرا سی غفلت ہوئی تھی عبادت میں, خدا نے معطوب کر کے پھینک دیا. اب کسی کریم کی تلاش میں ہوں, کسی واسطے کی تلاش میں ہوں کہ وہ واسطہ ملے خدا سے, اس کے وسیلے سے دعا مانگوں, اپنی سزا ختم کرواؤں. اب رسول خدا نے اپنے دونوں شہزادوں کو اٹھایا, لوگ جھکے کہ ہم اٹھائیں, کہا نہیں میں خود اٹھاؤں گا. دونوں کو اٹھایا, دونوں نے جیسے ہی اٹھے اور اس سانپ پہ نظر پڑی, کہا نانا دیکھیے کیسا بدصورت ہے. اژدہا, کہا یہ اژدہا نہیں ہے میرے بچوں, یہ تمہاری تلاش میں تھا, یہ کسی کریم کی تلاش میں تھا, یہ کسی وسیلے کی تلاش میں تھا. یہ اژدہا نہیں ہے, یہ بدصورت نہیں ہے, یہ فرشتہ ہے. تم لوگ اس کے لیے دعا کر دو. غفلت کے سبب یہاں پڑا. دونوں شہزادوں نے جیسے یہ سنا وضو کیا, نماز پڑھی, ہاتھ اٹھائے, کا پالنے والے ہمارے نانا کا واسطہ, ہمارے پاپا کا واسطہ, ہماری ماں کا واسطہ, اس کو بخش دے. بس جیسے ہی حسنین کی دعا بارگاہ الہی سے ٹکرائی, اور ادھر وہ جو اژدہا جو بدصورت شکل میں تھا اپنی ملکوتی شکل میں آیا, فرشتہ بنا, دوسرے فرشتوں کے ساتھ پرواز کر گیا. کچھ دن کے بعد جبرائیل مسکراتے ہوئے آئے,
کہا یا رسول خدا وہ جو فرشتہ آزاد ہوا تھا اب وہ 7 آسمانوں میں پھرتا ہے اور سارے فرشتوں پہ فخر و مباحات کرتا ہے کہ مجھ سے بہتر کون ہے کہ میں حسنین کریمین کا آزاد کیا ہوا. اب یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ سیرت اہل بیت ہمیں زمانے کے امام سے نہ ملا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے بتائیے. اگر یہ مجلس ہمیں زمانے کے امام سے نہیں ملوا رہے, وہاں تک ہمیں نہیں پہنچا رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر کوئی پرابلم. ان کی سیرت میں تو خدا نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا نا, یہ تو ہمارے اندر ہی کوئی مسئلہ ہے. دیکھیے حضرت علی نے کتنی جنگیں لڑی, اور ایک جنگ میں ان کے مقابل زہیر ابن قین جو صحابی آپ کو پتہ ہے نا کربلا میں شہید ہوئے, زہیر ابن قین حضرت علی کے حامی نہیں تھے. جیسے ہم لوگ ہیں علی علی کرنے والے, وہ حضرت علی کے شیعہ نہیں تھے. زہیر ابن قین عثمانی مسلک کے تھے, تیسرے خلیفہ عثمان ان کے پیروکاروں میں سے تھے. ایک جنگ میں حضرت علی کی مخالفت میں کھڑے تھے سامنے. جب ادھر والے جیت گئے تو سلمان فارسی نے زہیر ابن قین سے کہا کہ اس جیت پہ خوشیاں نہ مناؤ, اصل تمہاری جیت اس دن ہوگی کہ جس دن تم کربلا میں نبی کے نواسے کے ساتھ لڑو. دیکھیے سلمان نے کہاں کی بات کی, ٹھیک ہے, کربلا کی بات کر رہے ہیں زہیر ابن قین سے کہ یہاں جو تم جیتے ہو, کامیاب ہو, یہ کوئی کامیابی نہیں ہے, اصل کامیابی تمہیں اس دن ملے گی. اب وہ زہیر ابن قین حیران ہو رہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ کون سی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نبی کے نواسے سے میرا کیا تعلق, میں تو عثمانی مسلک کا ہوں. اور جب کربلا میں پہنچنے سے پہلے امام حسین آپ کو پتہ ہے حج چھوڑ کے نکلے, تو زہیر ابن قین بھی حج پہ تھا, وہ بھی نکلا وہاں سے, وہ حج کر کے نکلا, امام حسین حج کیے بغیر نکلے. دونوں قافلے ساتھ ساتھ چل رہے. اس کا قافلہ پیچھے, بہت بڑا قبیلہ تھا, بہت دولت مند آدمی تھا, تاجر تھا. اب دونوں کے قافلے ساتھ ساتھ چل رہے, وہ بچ رہا ہے کہ کہیں حسین مجھے دیکھ نہ, کیونکہ جانتا ہے نا حسین تو اعلان کرتے ہوئے چل رہے مدینے سے, کون میرے ساتھ آئے گا. اب وہ عثمانی مسلک کا ہے, اس کا پیروکار ہے. امام حسین چونکہ بڑی شخصیت ہے, رسول خدا کے نواسے, تو بچ رہا ہے کہ کہیں یہ بڑی شخصیت ہے, کہیں مجھے بلا نہ لے, مجھے جانا نہ پڑ جائے. صحابی تو تھا نا رسول خدا کا, ڈر رہا کہیں نواسا بلا نہ لے. لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ امام حسین نے پکڑ لیا, جیسے ہم بچ بچ کے چل رہے ہیں نا زمانے کے امام سے, کہیں مولا پکڑ نہ لے. بچ تو نہیں رہے. لبیک یا حسین, 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 سلام 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 یا حسین. کربلا جانا دل لگا کے, ہاتھ اٹھا کے, جو ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائے گا وہ جلدی جائے گا. نعرہ حیدری, حیدری, محمد والے محمد. دیکھیے اب یہ بچ بچ کے چل رہا تھا کہ حسین پکڑ نہ لے, لیکن مولا نے پکڑ لیا. ایک مقام پہ اس کے خیمے امام کے خیموں کے ساتھ لگ گئے, اور امام نے اس کو بلا لیا. اس کے ہاتھ میں نوالا تھا, وہ چھوٹ کے گر گیا کہ حسین نے بلا لیا, اتنا ڈر رہا تھا. لیکن علامہ نقن کہتے ہیں کہ چند قدم یہ حسین کے قدموں پہ چلا اور اس کی تقدیر بدل. لیکن ہم بھی اسی طرح چند قدم اپنے گھروں سے چل کے آئے ہیں. یہ دعا کریں کہ ہماری تقدیریں بھی بدل جائیں.
اور پھر کیا ہوا دیکھیے عثمانی مسلک کا تھا لیکن ایسا امام حسین کا گرویدہ ہوا کہ اب امام حسین کے سامنے کربلا میں کھڑے ہو کے تیر کھا رہا اور ادھر شمر ملون جو ہے یہ جنگ صفین میں حضرت علی کے لشکر میں تھا اور کیا کہتا تھا مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. مولا نے کہا بھائی وہ جو لسٹ ہے میرے نام کی محبت کرنے والوں کی اس میں تیرا نام ہے ہی نہیں. یہ ہمارے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے. دیکھیں ہمیں سوچنا پڑے گا. دیکھیں اس وقت ہمارے اندر اچھی بری ساری صفات جمع ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ہمارے اوپر اچھائی کا دورہ پڑتا ہے بڑے اچھے ہو جاتے ہے نا اور کبھی ایسا دل سخت ہو جاتا ہے برے ہو جاتے کوئی بری بات زبان سے نکال دی بعد میں معافی بھی مانگ لیتے ہیں. احساس ہو جاتا ہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ٹھیک ہے معافی بھی مانگ لیتے ہیں. لیکن بات تو وہی ہے کہ زبان پہ بات آنی ہی نہیں چاہیے. اصل تو بات یہ ہے کہ زبان پہ بات نہ آئے. تو ابھی ہمارے اندر اچھی بری صفات جو ہے وہ دونوں چل رہی ہیں. جیسے ہی زمانے کے امام آئیں گے وہ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے اب اس میں ہوگا کیا کہ دونوں میں سے ایک اوپر ہو جائے گی حاوی آ جائے گی آپ کے اوپر. اب جس کو آپ نے پاور دی ہوگی نا وہ حاوی ہو جائے گی آپ پر. اگر آپ نے بری طاقتوں کو پاور دی ہے ٹھیک ہے جیسے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے اب اسے پتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے لیکن اپنا علاج نہیں کر رہا. اب جھوٹ کا علاج یہاں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے. یہ علاج یہاں ان مجلسوں میں ہو خود کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے تو اب جھوٹ بولتا ہے علاج نہیں کر رہا تو کیا ہوگا جب امام آئیں گے وہ طاقتیں دونوں الگ ہوں گی تو وہ طاقت جو برائی کی ہے وہ اس پر حاوی ہو جائے گی اوپر آ جائے گی. تو اس لیے ابھی ہمیں بہت سوچ سمجھ کے چلنا پڑے تاکہ ہم جب زمانے کے امام آئے تو ہم ان کی رکعت میں شامل ہو سکیں. ضرور پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. اسی لیے دیکھیں یہ گریہ ہے. یہ گریہ کیوں کروایا جا رہا ہے تاکہ اپنے آپ کو دھو لو. ٹھیک ہے یہ گریہ کس لیے کہ دھو اپنے آپ کو اندر سے صفائی کرو اپنی. غیبت بغض حسد کینہ یہ سب چیزیں جو دھل جاتی ہیں ان آنسوں سے. اتنی پاور ہے ان آنسوں میں. جبھی تو دیکھیں دشمن جو ہے وہ آپ کے رونے کے پیچھے رونے سے گھبراتا ہے. دیکھا نہیں آپ نے شروع سے یہی حال ہے. دنیا جو بدکتی ہے ہم سے وہ کس لیے کہ رو مت. اور اتنا بدعت بنایا کہ آج کے دن بھی نہیں رو رہے. جب رسول خدا کی شہادت ہے آج کے دن بھی نہیں رو رہے کیونکہ ان کو بتایا گیا کہ رو مت. کیونکہ پتا ہے اگر رو پڑے تو اندر سے صفائی ہو جائے گی. صفائی ہو گئی تو محمد والے محبت کی محبت دل میں آ جائے گی. محمد علی محمد بلندر صلوات. تو بس یہ یاد رکھیں کہ ہمیں گریہ جو ہے ہمارا یہ اور آج کے دن کا گریہ آج دیکھیں کتنا بڑا دن کہ رسول خدا آج کا دن دیکھیں تاریخیں بتاتی کیسے گزارا رسول خدا نے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا جسم جل رہا. کیفیت یہ تھی کہ جسم جل رہا تھا. راویہ کہتی ہے کہ 7 مشک پانی رسول خدا پہ ڈالا تھا لیکن آپ کے جسم میں جو گرمی تھی وہ ختم نہیں ہو رہی تھی. گھبراہٹ اتنی تھی. حضرت علی سے بار بار کہتے تھے علی مجھے اپنے سینے سے لگا. حضرت علی اتنے کمزور پڑ چکے تھے. رسول خدا اپنے مصائب خود بیان کر کے جا رہے ہیں. حضرت علی ان کو اپنے سینے سے لگاتے رخسار پہ رخسار رکھتے تو ان کے کانوں میں باتیں کرتے کہ علی میرے بعد بہت مصائب آئیں صبر کرو گے. علی تمہارا گھر جلایا جائے گا. علی تمہارا بچہ مار دیا جائے گا. علی تمہاری زوجہ پہ دروازہ گرایا جائے گا. علی تلوار نہ اٹھانا.
علی صبر کرو گے؟ مولا کہتے ہیں ہاں یا رسول خدا میں صبر کروں. اس کے بعد کہتے میرے بچوں کو لے کر آؤ. بچے آتے حسن اور حسین حسن کے منہ کا بوسہ لیتے. کہا علی اسی دہن سے خون اگلے گا میرا لال، اس کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو جائیں. حسین کے سر کو ہاتھ میں لیتے اور کہتے علی میں دیکھ رہا ہوں کہ یزید کے دربار میں یہی سر تشت میں رکھا ہوا ہے اور بہن سامنے کھڑی دیکھ رہی ہے. بہن سامنے کھڑی دیکھ رہی. جتنی آپ لوگوں کی تعریف کی جائے نا وہ کم ہے، کیونکہ آپ لوگ وہ ہیں جو 2.25 مہینے سے گریہ کرتے. آپ وہ ہیں جو 13 معصوموں کے عزادار ہیں. آپ کو کتنا بڑا شرف حاصل ہے. 13 معصوموں کو رونے والے ہو تم لوگ، 13 معصوموں کے عزادار. آپ کو پتا ہے بیٹی کو کیا وصیت کی تھی رسول خدا نے؟ آج کہا تھا فاطمہ میرے جنازے پہ سناٹا نہ ہو. فاطمہ اس طرح میرے جنازے پہ رونا کہ مدینے میں تمہاری آواز گونجے. اور فاطمہ ایسا روئی 3 مہینے کہ مدینے والے تنگ آ گئے. اس قدر جناب فاطمہ زہرا نے گریہ کی. دارو فاطمہ زہرا کس کس کو روئی؟ پورا محرم سفر آپ کے سامنے. کبھی اکبر کو روتی ہیں، کبھی عباس کو روتی ہیں، کبھی آنو محمد کو روتی ہیں، کبھی اصغر کو روتی ہیں، کبھی سید سجاد پہ گریہ کرتی ہیں، اور آج اپنے بابا کو رو رہی ہیں، بیٹے کو بھی رو رہی ہیں. عزیزانو امام حسن بڑے مظلوم امام. تھوڑی سی زحمت دوں گی آپ کو، زحمت مجھے پتا آپ لوگ کتنے تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن کبھی بھی مجلس میں تھکاوٹ کا اظہار نہ کریں، کبھی بھی نہ تھکنا آزادہ. جب بھی پرسہ دینا ایسے پرسہ دینا کہ جیسے شمر نے پہلا جب تماچا مارا، جناب سکینہ یہ کب مارا تھا؟ شام غریبہ میں مارا تھا. تو بچی نے بلبلا کے دریا کی طرف دیکھا تھا، اور پہلا تیر جو جناب زینب کے لگا تھا اس وقت لگا تھا جب جناب زینب ٹیلہ زینبیہ پہ کھڑی. بھائی کا سر کٹ رہا تھا، بہن پکار رہی تھی مت مارو میرے بھائی کو. ایک ملعون نے تیر چلایا کہ تیر ایسا آیا کہ جناب زینب نے ایسے ہاتھ اٹھایا پیشانی کو روکنے کے لیے تیر کو، لیکن تیر ہاتھ کو چھیدتا ہوا علامہ دربندی کہتے ہیں کہ پیشانی میں پیوست ہو. اب جناب زینب نے ایک بار بے اختیار دریا کی طرف رخ کیا اور کہا عباس تیر تو میں نے کھا لیا، اب نکالے گا کون سنبھالے گا؟ گریہ ایسا ہو عزادارو آج بطول تم سے راضی، آج رسول خدا تم سے راضی. دیکھو کوئی نہیں گریہ کر رہا، شہادت رسول کی ہے، صرف تم ہی گریہ کرنے والے. بتاؤ مسلمانوں کو رسول کے غم کے عزادار بھی ہم ہیں، رسول اللہ کی صف عزا بچھانے والے بھی ہم ہیں. عزادارو امام حسن بڑا مظلوم امام ہے ہمارا. عزادارو تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کسی بچے کے سامنے اگر کسی کی ماں کو مارا جائے نا، چھوٹا بچہ تڑپ اٹھتا رونے لگتا. امام حسن مجتبیٰ جب بھی اپنی ماں کو یاد کرتے تھے بہت روتے تھے، جوان بھی ہو گئے تھے، بڑا تڑپ تڑپ کے روتے تھے. کسی نے کہا مولا جیسے آپ روتے ہیں ایسے امام حسین نہیں روتے، آپ تو جب آپ کی ماں کا ذکر آتا ہے تڑپ تڑپ کے رونے لگتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں. تو مولا نے فرمایا جو میں نے دیکھا ہے وہ حسین نے نہیں دیکھا. کہا مولا آپ نے کیا دیکھا؟ کہا کہ میرے گھر کا دروازہ تھا، دروازہ چل رہا تھا، دروازے کے پیچھے میری ماں کھڑی تھی. کہا میں یہ منظر بھولتا نہیں ہوں. آپ کو پتہ ہے نا بچوں کے سامنے کوئی واقعہ ہو جائے بچے کے ذہن میں وہ نقش ہو جاتا ہے واقعہ. ایک ذاکر مصائب پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ مصائب پڑھتے تھے. ایک دن انہوں نے امام حسن کے مصائب پڑھے، گھر گئے خواب میں امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا. امام کہہ رہے ہیں کیا بات ہے میرے مصائب نہیں پڑھتا؟ کہا مولا میں تو آپ کے سارے مصائب پڑھتا ہوں. کہا میرا سب سے سخت مصائب نہیں پڑھتا. کہا مولا آپ کے سب سے سخت مصائب کون سے ہیں؟ میں تو سارے مصائب پڑھتا ہوں. میں پڑھتا ہوں کس طرح آپ کا جنازہ گیا پھر واپس آیا. میں یہ بھی پڑھتا ہوں کہ زہر ایسا تھا کہ آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے تھے. مولا میں یہ بھی مصائب پڑھتا ہوں
کہ کس طرح آپ کا جنازہ اٹھا. تو غریب سے غریب بھی جنازہ اٹھاتا ہے تو قبرستان میں دفن ہی ہو جاتا ہے جا کے. لیکن آپ کا جنازہ گھر واپس آیا. کہا نہیں میرا سب سے سخت مصائب یہ نہیں ہے. کہا مولا آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ کا سخت سے سخت مصائب کون سا. تو مولا فرماتے ہیں اب کی بار جانا تو ہمارے شیعوں کو بتانا کہ حسن مجتبیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا سخت مصائب یہ ہے کہ مدینہ شہر تھا. شہر کی ایک گلی تھی, اس میں ایک گھر تھا, گھر کا دروازہ تھا, اس گھر کے دروازے پر آگ تھی, اس کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی. وہ دروازہ جلا, میری ماں پہ گرا. میری ماں نے ہاتھوں سے دروازے کو روکنا چاہا, میں دیکھ رہا تھا مگر میری ماں روک نہ سکی. میری ماں کا جملہ آج بھی میرے کانوں میں گونجتا ہے کہ میری ماں کہہ رہی تھی فضا مجھے سنبھال, میرا محسن شہید ہو. ماں تو آج ایسے نہ بیٹھنا, صبح سے گریا کر رہے ہو نا. اب اگر آنسو نہیں آ رہے تو سینے پر ہاتھ رکھ لو, لیکن پرسا دیے بغیر کوئی نہ اٹھے. اپنی آوازوں کو آزاد کرو, اپنے ہاتھوں کو آزاد کرو. تمہیں کوئی تماچے مارنے والا نہیں ہے. آج گریا کرنے پر تمہیں کوئی تازیانے مارنے نہیں آ رہا. بس عزاداروں زہر دیا گیا میرے مولا کو, ایسا زہر, بس تھوڑی دیر میں زحمتیں تمام ہیں. ایسا زہر کے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے, جگر کے ٹکڑے کٹ کے تشت میں آنے لگے. ایک بار کسی نے کہا ارے زینب کی سواری آ رہی ہے. امام حسن مجتبیٰ نے کہا ارے یہ تشت ہٹا لو, ایسا نہ ہو کہ میری بہن کی نظر ان جگر کے ٹکڑوں پہ پڑ جائے. میں کہوں گی اے حسن مجتبیٰ آج اپنے جگر کے ٹکڑے چھپا رہے, ارے یہی بہن کل کربلا میں بنی ہاشم کے لاشیں دیکھے گی, ان کے جسموں کے ٹکڑے دیکھے گی. عزاداروں آئی زینب کی سواری آئی. خدا جانے بہن بھائی میں کیا بات ہوئی, آپس میں کیا بات ہوئی. بس آخری بار حسن نے زینب کے بازوؤں کو چوما, کلمہ زبان پر جاری ہوا, حسن دنیا سے رخصت کر گئے. عزاداروں ایک کوہرام برپا ہو گیا, فاطمہ زہرا کا گھر اجڑ گیا. حسن کا جنازہ تیار ہوا, جنازہ گھر سے رخصت ہوا. لیکن عزاداروں اونٹ پر بیٹھ کر ایک عورت آئی 5000 کا لشکر لے کر. ایک مرتبہ اس نے کہا ہم دفن نہیں ہونے دیں گے. رسول اللہ کے پہلو میں تیر چلنا شروع ہوئے, حسن کا جسم چھلنی ہونے لگا. عزاداروں حسین نے ہاتھ اٹھائے, ارے مت مارو, مت مارو میرے بھائی کو, میں جنازہ واپس لے کر جا رہا ہوں. جنازہ واپس آیا. ارے بہنیں ابھی تو جنازہ رخصت کر کے بیٹھی تھی, ایک بار جیسے ہی دیکھا جنازہ واپس آیا. بہنوں نے کہا بھیا کوئی جنازہ گھر سے جا کر واپس نہیں آتا. کہا زینب بعد میں پوچھنا جنازہ کیوں واپس آیا, پہلے جنازے میں سے تیر نکالو. عزاداروں مدینے چلو شہر فاطمہ زہرا میں, جہاں دیکھو حسین ایک طرف بیٹھے ہیں, ایک طرف زینب بیٹھی ہے, جنازے سے تیر نکال رہے ہیں. جب آخری تیر نکلا اب جناب زینب سے برداشت نہ ہوا. دیکھا بھائی کا سارا کفن جو سفید تھا وہ سوکھ ہو چکا تھا. ایک بار قبر رسول کی طرف رخ کیا, آواز دی نانا. نانا آپ تو کہتے تھے حسن میرا امیر بیٹا ہے, حسین میرا غریب بیٹا ہے. نانا تیرے امیر کا جنازہ ایسا ہے تو تیرے غریب کا جنازہ, تیرے غریب کا جنازہ کیسا ہوگا. بس عزاداروں بات کرو, حسن مجتبیٰ کا جنازہ دوبارہ اٹھا, جنت البقیع کی طرف چلے. قبر کھودی گئی, 2 ہاتھ قبر سے برآمد ہوئے. آواز فاطمہ زہرا آئی, ارے لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو. ارے میں نے چکیاں پیس کر کھانا